الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العزت سے قوی امید ہے کہ سارے احباب ناظرین بخیر عافیت ہوں گے۔ رب العزت آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی تیسری ویڈیو کلپ مولوی اشرف صاحب جو کہ بدر کے علاقے گاؤں فلاسکوٹ کے رہنے والے ہیں انہی کے نام جاری کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہوگا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کلپ میں کہا تھا مناظرے کے تعلق سے شاید یہ میری آخری ویڈیو کلپ ہوگی۔ ہاں، اگر مولوی اشرف صاحب نے مثبت جواب دیا، انہیں جو 2 شرطیں طے کی گئی تھی کہ ایک شرط اب آپ مانیے، ایک شرط ہم مانیں گے، انتظامیہ سے اجازت آپ لیں گے، حال کے بجائے مناظرہ اب میدان میں منعقد ہوگا جہاں عوام بھی ہوگی۔ اگر آپ نے اس کا مثبت جواب دیا تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے کوئی ویڈیو کلپ نہیں آئے گی۔ لیکن آپ نے 2 اگست کو جو ویڈیو کلپ اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کی ہے اور اس کے بعد بھی ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کی ہے، اس میں آپ نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ بطور خاص میں ابھی 2 اگست کو جو آپ نے ویڈیو کلپ اپلوڈ کی ہے اس کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اس میں کچھ مطالبات کیے ہیں، کچھ گزارشات کی ہے کہ ان کا جواب آپ کو چاہیے۔ پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے اس ویڈیو کلپ میں کہ قاضی صاحب نے مہر سے، ریاسی سے، جموں سے، خود کشمیر سے کچھ لوگوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ مکتبہ بریلویت سے تعلق رکھنے والے حفاظ کرام کو فون کرتے ہیں، ان سے باب پوچھتے ہیں، سیگے پوچھتے ہیں، گردان پوچھتے ہیں، پھر ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو بات کرنی ہی ہے تو جو آپ کے لیول کا ہے علمی میدان میں اس سے بات کرنی چاہیے، جو آپ کے معیار کا اس سے بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں، قاضی صاحب نے یا میں نے کسی کو اس کام کے لیے مقرر نہیں کیا ہے کہ وہ آپ کے حفاظ کرام کو فون کرے پھر ان کا تعاقب کرے۔ ایسا ہم نہ کرتے ہیں اور نہ کسی کو ہم نے اس کام کے لیے لگایا ہے، بلکہ یہ کام اس کی ابتدا آپ نے کی، شروعات آپ نے کی۔ اس کی 2 مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، محترم و مکرم مولوی بشیر صاحب، شاید وہ مہر سے تعلق رکھتے ہیں، ریاسی سے، مجھے ان کا مکمل تعارف نہیں ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے قاضی عبدالوحید صاحب دامت برکاتہ کو فون کیا، اس کے بعد ریکارڈنگ کی، حالانکہ قاضی صاحب نے منع بھی کیا کہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے خیانت کی اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا۔ یہ شروعات آپ نے کی ہے، فون آپ نے کیا ہے، ریکارڈنگ آپ نے کی، اپلوڈ آپ نے کی ہے۔ دوسری مثال دیتا ہوں، شاید محترم مکرم مولوی بشیر صاحب نے ہی، آواز ایسی جانی پہچانی لگتی ہے، انہوں نے ہی محترم مکرم مفتی مبارک صاحب القاسمی دامت برکاتہ کو بار بار فون کیا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ پھر جب مفتی مبارک صاحب القاسمی دامت برکاتہ نے ان کا تعاقب کیا، وہ بھی آپ نے سنا، تو فون آپ نے ہی ان کو کیا ہے، تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے اعتبار سے فون کرتا ہے، یہاں ہندوستان میں جمہوریت ہے، ہر انسان کو بولنے کی آزادی ہے، تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں کہ آپ فون نہیں کر سکتے ہیں، ریکارڈنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہے، ہر انسان کو ہندوستان میں آزادی ہے بولنے کی۔ نمبر 2، آپ نے کہا کہ جو ان کے علم کے اعتبار سے ان کے معیار کا ہو اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں تو پہلی ویڈیو کلپ میں کہہ چکا ہوں، میں تو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلی ویڈیو کلپ بنانے سے پہلے میں نے آپ کو کئی مرتبہ فون کیا اور آپ نے فون اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی، تو کیسے ہم آپ سے بات کریں؟ ہم آج بھی تیار ہیں، اگر آپ فون پر بات کریں تو اس وقت بھی میں تیار ہوں۔ آج 11 اگست ہے، آپ کے پاس میرا نمبر ہوگا تو آپ مجھے فون کر لیں اور پھر آپ ریکارڈنگ کر لیں، جس مسئلے پر آپ بات کرنا چاہیں میری طرف سے اختیار ہوگا، آپ پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ میں فون اٹھانے کے لیے تیار ہوں، آپ چاہیں تو فون کر سکتے ہیں، اس کی اجازت آپ کو میری طرف سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہے، عوام سے کہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں
कि अगर एक फरीक मैदान में मौजूद हो, दूसरा भाग जाए तो कैसे मुकाबला होगा, कैसे मुनाजरा होगा। हम मैदान में हमेशा रहते हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। हम हमेशा मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं। मैंने पहले कहा था हम पहल नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई ललकारता फिर उसको छोड़ते भी इंशाल्लाह नहीं है। ये अफसोस की बात है, लोग भी इसके गवाह अब रहेंगे। आप तो बार बार चैलेंज दे रहे थे, इल्म मुनाजरा होगा मुनाजरा होगा, तो हमने चैलेंज कबूल भी किया। तो रात जब काजी साहब ने देर में अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट की है, उन्होंने लिखा है कि आप कोर्ट कचहरियों तक पहुंच गए हैं, आप तो इंतजामिया का सहारा लेना चाहते हैं, तो आप मैदान से कौन भाग रहा है? मैदान से तो आप भाग रहे हैं। हम तो मैदान में थे और इंशाल्लाह रहेंगे। हम तो मुकाबले के लिए आज भी तैयार हैं। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और ये भी मैं कह दूं, इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हम आज भी मैदान में हैं। अब आप तीर आजमाना चाहते हैं, आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुके हैं, इंतजामिया का सहारा लेना चाहते हैं। काजी साहब की पोस्ट मौजूद है उनके फेसबुक पेज पर, यकीनन आपने भी उसको देखा होगा। ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि ये लोग तो मुनाजरे के चैलेंज दे रहे थे, ये तो इल्मी मैदान में आना चाहते थे, ये तो एक दीनी मसले पर बहस करना चाहते थे। इल्म की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में ये कहाँ पहुंच गए हैं। और इंशाल्लाह अब ये मुनाजरा मुनअक़िद होकर रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं, अब परमिशन लेना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। आप परमिशन की आड़ में भागना चाहते हैं। नंबर 2, आपने कहा कि मुनाजरा अवाम में होगा, एक खुले मैदान में होगा, वहां भी आप अवाम का सहारा लेना चाहते हैं। हम आपको दोनों शर्तों से आज़ाद कर देते हैं। नंबर 1, परमिशन अब हम लेंगे, इजाज़त हम लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये मुनाजरा अब हाल में ही मुनाकिद होगा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा, पूरी दुनिया देखेगी। आप मुझे बताइए, माजी करीब में कभी ऐसा मुनाजरा हो जैसा आप चाहते हैं? बहुत पहले हुआ होगा, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब ये वसाइल और असबाब नहीं थे। आज तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होती है, ऑनलाइन मुनाजरे होते हैं, बड़ी डिबेट होती है। लिहाजा आप क्यों भागना चाहते हैं? इल्मी मुनाजरा होगा और इल्मी बहस होगी, सोशल मीडिया के जरिए से आपके आवाम तक भी पहुंचेगा, हमारे आवाम तक भी पहुंचेगा, पूरी दुनिया देखी। अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह रहमान। ये मुनाजरा अब होकर रहेगा और जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे होगा, हाल में मुनाकिद होगा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा। अब आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। अब आप लोगों को ये नहीं बता सकते हैं कि जी हम भाग रहे हैं, हम परमिशन की आड़ में भाग रहे हैं। मैंने अर्ज किया, परमिशन हम लेंगे, हाल में मुनाकिद होगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा, दुनिया ये मुनाजरा देखेगी। अब हम आगे चलते हैं। आपने कहा कुछ गुजारिशात है, कुछ मुतालबात आपकी तरफ से है। मैं यहाँ उनका जवाब देना नहीं चाहता था, क्योंकि आप मुनाजरा इंशाल्लाह होगा, वहाँ तफसीली बात होगी। हाँ, अगर आप मुझे फ़ोन करेंगे, मैंने पहले कहा कि मैं वहाँ भी तफसीली जवाब दूंगा। जिस मौजू पर आप मुझे पूछेंगे इंशाल्लाह रहमान, उसको आप सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको भरपूर इजाज़त है। लेकिन अब मुख्तसरन में जवाब दे देता हूँ। आपने कहा है कि हमारे किसी वकील ने ज़िला रियासी के तमाम लोगों को मुशरिक कहा है। इसका मैं जवाब दे चुका हूं। हमारी तरफ से कोई वकील नहीं है, न काजी साहब की तरफ से न मेरी तरफ से। मेरे फेसबुक पेज से या काजी साहब के फेसबुक पेज से जो अपलोड होगा हम उसी के लिए जवाबदेह होंगे। मैंने अर्ज किया, यहाँ जमहूरियत है, हर इंसान को बोलने की आज़ादी है, कोई किसी के ताबे यहाँ नहीं है। लेकिन मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं। आपने जो तारीफ की है कि हमारे यहाँ मुशरिक की तारीफ ये है, नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता होगा वो मुशरिक है। आपने कहा कि जो दरूद पढ़ता है वो हमारे यहाँ मुशरिक है, ये आपने तारीफ की है। आपने कहा कि जो औलिया को मानता होगा हमारे यहाँ मुशरिक है, जो मज़ारात पर जाता होगा हमारे यहाँ मुशरिक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने तारीफ किस किताब में पढ़ी है? किस किताब में आपने तारीफ पढ़ी है? कहाँ ये तारीफ आपने पढ़ी है? आपने 7 साल हमारे इदारे में पढ़ा है, क्या हिफ्ज के किसी उस्ताद ने आपको तारीफ बताई थी नाउज़ बिल्लाह कि जो नबी को माने वो मुशरिक है, जो दरूद पढ़े नबी पर वो मुशरिक है?
جو اولیاء کو مانے وہ مشرک ہے، جو ان کی تعظیم کرے وہ مشرک ہے، جو مزارات پر جائے مشرک ہے؟ کیا کسی استاد نے، حفظ کے استاد نے یا عربی پڑھانے والے کسی استاد نے آپ کو یہ تعریف بتائی ہے؟ یقیناً نہیں بتائی ہوگی۔ اگر بتائی ہے تو آپ حلفاً کہیں کہ یہ تعریف مجھے فلاں استاد نے بتائی تھی، ورنہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہی ہوگا آپ نے امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا ہے، صرف ضلع ریاسی کے نہیں، صرف علماء دیوبند کے نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا۔ نعوذ باللہ، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے کہ ہمارے یہاں مشرک ہو سکتا ہے؟ جو درود پڑھے کہ ہمارے یہاں مشرک ہو سکتا ہے؟ میں یہاں آپ کو بتا دوں، جتنا درود و سلام پر ہمارے اکابرین نے کام کیا ہے، اتنا ایک عالم نے جتنا کام کیا اتنا مل کر بھی شاید آپ لوگوں نے کام نہ کیا ہوگا۔ آپ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ برد اللہ مسجد کی ایک کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، زاد السعید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، نشر الطیب کو آپ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ مناجات مقبول کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بطور خاص اس کی 7ویں منزل جو درود و سلام پر مشتمل اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل درود شریفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اور میں درخواست کروں گا یہاں بطور خاص مکتبہ بریلویت سے تعلق رکھنے والے عوام سے ان کتابوں کو آپ پڑھ لیجئے۔ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم نعوذ باللہ درود نہیں پڑھتے ہیں، یا نعوذ باللہ جیسے انہوں نے تعریف کی ہے ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ملعون ہے، مردود ہے، فاسق اور فاجر ہے، وہ تو ایمان والا نہیں ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان وہ ہے نعوذ باللہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیری بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ ہمارے وہاں مسلمان وہ ہے جو درود نہ پڑھے۔ آپ نے یہ کہا کہ جو اولیاء کو برا بلا کہے وہ ہمارے یہاں مسلمان ہے، جو مزارات پر جائے۔ یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ آپ کو یہ ثابت کر کے دینا ہوگا، اور ہر حال میں آپ ثابت کر کے دیں گے یہ۔ اور آپ نے یہ کہا ہے اولیاء کرام کا تو پورے مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر احسان ہے، انہوں نے قربانیاں پیش کی، اور آج ہم ان کی قربانیوں کی وجہ سے کلمہ گو ہے۔ ہم آج مسلمان ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہندوستان کے کسی کونے میں مدفون ہو، ان کا امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے، چاہے وہ شیخ حمزہ مخدوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، یعنی محبوب العالم سلطان العارفین ہو، شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ ہو، شیخ العالم ہو، یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں بھی جو بھی ولی دفن ہے ان کا امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے۔ ہم ان کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اور طویل روایت ہے، میں اس کا ایک جز عرض کرتا ہوں۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی نبی کو، کسی ولی کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے کسی ولی کو، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اصل اولیاء کرام کے مشن پر ہم قائم ہیں، ان کے مشن کو زندہ کیے ہوئے ہم ہیں، اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی توہین کرتے ہیں۔ ہاں، ہم ان چیزوں سے روکتے ہیں جن چیزوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جن چیزوں سے خود ان اولیاء کرام نے روکا جو ان کا ایک مشن تھا، سنتوں کو زندہ کرنا۔ ہم ان چیزوں سے روکتے ہیں اور روکتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جو چیزیں وہاں سنت کے خلاف ہوگی ہم ان کی تردید کرتے ہیں، ان پر نکیر کرتے ہیں۔ اور قاضی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہاں جو شرک و بدعات ہو رہے ہیں وہ غلط ہے، اور آپ نے اس کو جوڑ دیا ہم اولیاء کرام کی توہین کرتے ہیں۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی بھی عالم دین بطور خاص جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہو وہ اولیاء کرام کی توہین کرے۔ آپ لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں تاکہ اس سے ان کے جذبات ابھریں اور یہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اب لوگ پڑھے لکھے ہیں، اب وہ دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ دلیل سمجھتے ہیں، وہ پہلا دور چلا گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں جیسے آپ نے کہا اس کا ہمیں ثبوت چاہیے، اس کی دلیل چاہیے ہمیں۔ آپ نے کہاں سے یہ تعریف کی ہے؟ اس کے بعد آپ نے دوسری بات کہی ہے کہ ائمہ حرمین کو آپ لوگ کافر کہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ کافر ان کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اصل بات عرض کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ آپ مجھے بتائیے آپ اپنے ان حفظ کے استادوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ وہ مسلمان ان کو سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں؟ جنہوں نے آپ کو عربی پڑھایا ہے، یعنی عربی درجات میں جو استاد رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اسی طریقے سے ان مجاہدین آزادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا، ہندوستان کو آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا، تحریک ریشمی رومال کے ساتھ جو جڑے رہے، اس کے اصل قائد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ برد اللہ مسجد، ان کے رفقا جنہوں نے مالٹا کی قید و مشقت برداشت کی ہے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء دیوبند ایک اہم کردار رہا ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ قاضی صاحب نے اسی تناظر میں کہا ہوگا جو نظریہ آپ کا ان کے بارے میں ہے یقیناً وہی نظریہ آپ کا ائمہ حرمین کے بارے میں بھی ہوگا، چونکہ دیوبند میں ان کا آنا جانا ہے، ائمہ حرمین کا اس کے گواہ آپ بھی ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، آپ مجھے بتائیے آپ کے ایک مشہور و معروف عالم محدث مفتی جن کا نام مفتی فیض احمد جو شیخ الحدیث ہے، ان کا انتقال 2010 میں غالباً ہوا ہے، مفتی فیض احمد رضوی، انہوں نے ائمہ حرمین کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ امام حرم اور ہم ان کی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ یقیناً آپ نے کیا ہوگا، ان کا نظریہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ اور موجودہ آپ کے ایک عالم مشہور و معروف ہے سید محمد ہاشمی میاں صاحب جو ہے، وہ ائمہ حرمین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس ان کی ویڈیو کلپ موجود ہے، اگر میں چاہتا یہاں لگا دیتا ساتھ میں، لیکن نہ اتنا وقت ہمارے پاس ہے اور نہ ہم فتنہ اٹھانے کے قائل ہیں، نہ اس کا ہم چاہتے ہیں کہ فتنہ امت میں ہو، انتشار پھیلے، یہ تو مجبوراً ہم کر رہے ہیں، دفاع میں ہم کر رہے ہیں، آپ کو جواب دے رہے ہیں، ورنہ ہم بھی لگا سکتے ہیں جسے آپ لگاتے ہیں۔ پڑوسی ملک کے ایک عالم دین مشہور و معروف، ان کی ویڈیو کلپ کاٹ کر ساتھ میں لگا دیتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب آپ مانگیں گے میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ ان کا نظریہ ائمہ حرمین کے بارے میں کیا ہے؟ تو لہذا جو نظریہ ان کا یقیناً آپ کا بھی وہی نظریہ ہوگا، یا آپ کہیں کہ وہ مکتبہ بریلوی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو کتنی مثالیں ایسی دوں، میں خود چشم دید اس کا گواہ ہوں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو حرم پاک میں جاتے ہیں وہ کمروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی، مناظرہ کرنا ہے تو میں ثبوت رکھ لیتا، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے پھر بیچارے وہ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ ان کو اپنے علماء بتاتے ہیں بیچارے وہ تو اس پر عمل کریں گے ہی، وہ نماز نہیں پڑھتے وہاں۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ثبوت رکھ لیتا، الگ جماعت کرتے ہیں وہاں، بہت ساری مثال ایسی ہے۔ تو بہرحال اس کی میرے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، کوئی ریکارڈنگ تو ہے نہیں، کوئی ویڈیو تو نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں نے کہی، آپ کے دو عالموں کی مثال دی، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ان کے بارے میں بتا دیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے تیسری بات کہی ہے، وہ یہ کہ اذان سے پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ درود شریف پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں ضروری کی تعریف یہ ہے جس پر دوام ہو، جس کو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، کنٹینیو جس کو کیا جائے، نہ کرنے والے پر تان و تشنیع کی جائے، اس کو برا بلا کہا جائے، اور کوئی یہ کہے ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، تو ہمارے نزدیک یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ضروری کی تعریف ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ مستحب سمجھ لیتے ہیں اس کو، تو مستحب کے لیے بھی کسی نہ کسی درجے کی حدیث ہونی چاہیے نا۔ آپ ذخیر احادیث میں ایک روایت، ضعیف روایت، خبر واحدی دکھا دیجئے کہ اذان سے پہلے درود شریف کا ثبوت ملتا ہو، ایک روایت دکھا دیجئے۔ دیکھیے 4 دلیلیں ہمارے پاس ہیں متفق علیہ، اس کے علاوہ بھی ہے، میں متفق علیہ کی بات کر رہا ہوں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس مجتہد کا۔ یہاں پر ہمیں کوئی ایسی عبارت ملتی ہے یا کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہو اذان سے پہلے درود شریف جہرن پڑھنا ثابت ہو، تو مستحب کے لیے بھی کوئی دلیل شرعی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یا کوئی آپ معتبر مستند ایسی کوئی کتاب بتائیے جو آپ کے یہاں متفق علیہ، جو ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کے جیسے فتح فریدیہ ہے تو ایسے میں
کوئی کتاب پیش کرو آپ نہیں مانیں گے اس کی عبارت کو، تو ایسے ہم اس کی عبارت کو ماننے والے نہیں ہیں، نہ انہوں نے کوئی دلیل پیش کی، وہاں پر کوئی حدیث نہیں پیش کی ہے، تو لہٰذا آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اور کسی چیز سے نہ روکنا یہ دلیل نہیں بنتا ہے۔ تو لہٰذا ایک موٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں کوئی ایک آپ مثال پیش کیجئے، 4 مؤذن رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں اور 2 مدینہ منورہ میں، ان 4 مؤذنوں سے کبھی بھی جہراً درود شریف پڑھنا اذان سے پہلے اگر ثابت ہوتا بتا دیجیے، تو ہم اسی کام کو کرتے ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس کام کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں، نہ کرتے ہیں جو سنت سے ثابت نہ ہو، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ تو اصل تفصیلی بات تو انشاءاللہ جب مناظرہ ہوگا، اور وہ ضرور ہو کر رہے گا، اس میں بات ہوگی۔ میں نے مختصر چند باتیں عرض کر دی ہے۔ ایسے آپ نے پوچھا ہے کہ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ ریاسی کے سارے لوگ جاہل ہیں، یا وہاں جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں وہ جاہل ہیں؟ مجھے صحیح یاد نہیں ہے، جو بھی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ جنازوں میں کفر کے فتوے لگاتے ہیں یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو دوسرے تناظر میں نہ لیں، آپ اس کو مطلق نہ کہیں کہ سارے لوگ جاہل ہیں، سارے عوام جاہل ہیں، یا سارے علماء جاہل ہیں مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھنے والے، بلکہ انہوں نے کہا ہے جو لوگ جنازوں میں کفر کے فتوے لگاتے ہیں سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو اور ایک بات آپ نے یہ بھی کہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اختلافات کی شروعات مولوی اشرف صاحب نے کی ہے۔ دیکھیے اختلاف الگ چیز ہے، مخالفت الگ چیز ہے، یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ اختلاف تھا، امت میں ہے اور رہے گا۔ مخالفت آپ نے شروع کی ہے، وہ کیسے؟ رسالوں کو تقسیم کر کے، جنازوں میں تقریر کر کے آپ نے لوگوں سے توبہ کرائی ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی جب مناظرہ ہوگا۔ میں نے آپ کو دوسری ویڈیو کلپ میں کہا تھا تفصیلی بات تو ہوگی۔ تو اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، لیکن جو مخالفت کی ہے وہ آپ ہی نے شروع کی ہے، میں اس وقت بھی یہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے جو مناظرے کے تعلق سے کہا کہ مناظرہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا، آپ کی طرف سے 2 فرد ہوں گے اور ہماری طرف سے 2 فرد ہوں گے۔ جو آپ منتخب کرنا چاہے مکتبہ بریلیت کے علماء میں سے ضلع ریاسی سے ہی ہونے چاہیے، ہمارے بھی ضلع ریاسی سے ہوں گے، آپ کی بھی ضلع ریاسی سے ہوں گے، اور صرف کل 4 فرد ہوں گے، اور سوشل میڈیا وہاں انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے۔ چلیے ہم اور آپ کو رعایت دیتے ہیں، جموں کشمیر سے آپ جس کو بھی لانا چاہیں، جو آپ کی نظر میں سب سے اعلیٰ مناظر ہو علم میں، تو آپ اس کو بھی لا سکتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے بھی 3 فرد ہوں گے، آپ کی طرف سے بھی 3 ہوں گے، 1 متکلم اور 2 معاون ہوں گے، اور اس کے بعد جگہ کا تعین انشاءاللہ ہوگا، اور یہ مناظرہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ اس سے پیچھے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ الرحمن، اور میں آج تاریخ بھی طے کر دیتا ہوں، انشاءاللہ الرحمن یہ مناظرہ 18 اور میں آپ کو 2 دن دیتا ہوں، 2 دن کے اندر آپ انشاءاللہ مجھے امید مثبت جواب دیں گے کہ ہم اب مناظرے کے لیے تیار ہے، یا حال میں مناظرہ ہوگا، سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا۔ اب اگر آپ بھاگے، آپ نے کوئی بہانہ کیا، تو اب عوام سمجھے گی کہ اب آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہو، تو پتہ چل گیا، چونکہ آپ کورٹ کچہری تک پہنچ گئے ہیں، انتظامیہ کا سہارا لینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اب بھی اگر بھاگے آپ نے حال میں مناظرہ منعقد نہیں کیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام تک پہنچے گا، تو میں سمجھوں گا، عوام سمجھے گی کہ اب آپ بہانہ تلاش کر رہے ہیں، پہلے سے تلاش کر رہے تھے تاکہ مناظرہ منعقد نہ ہو۔ اور بات ہوگی حسام الحرمین پر بھی، آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے موضوع بدل دیا ہے، میں نے قاضی صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میں قاضی صاحب کے ساتھ تھا، ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ ان 9 چیزوں پر جو آپ نے شمار کرائی، ان پر تو بات ہوگی ہی، یہ تو 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے۔ حسام الحرمین پر انشاءاللہ بات ہوگی، اس کے مخالفین مؤیدین پر بات ہوگی، انہیں مصنف اور مصنف پر ضروری بات ہوگی، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی جو ملفوظات ہیں ان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، اور ضرور بات ہوگی۔ انشاءاللہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا، ایک ہی مرتبہ انشاءاللہ یہ اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اختلاف جن چیزوں پر ہے، جو عبارتیں آپ لوگ پیش کرتے ہیں، ان کا اصل مقصد مدعا کیا تھا، اور آپ کس تناظر میں ان کو پیش کرتے ہیں،
اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن یہ مناظرہ اب ضرور بضرور منعقد ہوگا۔ ھذا من عندی واللہ اعلم واحکم واتم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔